السلام علیکم دوستوں، میرا نام حماد ہے اینڈ میں فاؤنڈر ہیں سی او آف ایمنٹ کی انجینئرنگ۔ آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو لے کر آئیں جو کہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے، جس کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو بادلوں کا پھٹنا ہے یا کلاؤڈ برسٹ ہے، اس کا ٹیکنیکل ریزن کیا ہے۔ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ ابھی مینگورا سوات کے اندر جو ہے بہت شدید قسم کی بارشیں ہوئی ہیں، تو اس کے اندر کیا ریزن بنی، کون سے علاقے ہیں، اور اس کے بعد یورپی تھنک ٹینک جرمن واچ جو ہے اس کا کیا انالیسز ہے اس بارے میں، اور ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، یہ ساری چیزیں اس کے میں ڈسکس ہوں گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انٹرسٹنگ اور ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بادلوں کا پھٹنا یعنی کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، اس کا یہ ہوتا کیوں ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، اور کسی پہاڑی علاقے میں اگر 1 گھنٹے کے اندر 200 ملی میٹر بارش ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں کسی علاقے میں موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی گرتی ہے اور سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بادلوں کے نیچے سے گرم ہوا کی ایک لہر اٹھتی ہے جو کہ پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد بادلوں کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے۔ اب یہ جو گرم ہوا ہوتی ہے بیسیکلی یہ بارش کے قطروں کو ٹیمپریریلی گرنے سے روکتی ہے۔ اب بارش کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قطروں کی صورت میں نیچے آتا ہے، ایک ٹیمپریچر رینج بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے آتا ہے، لیکن جب یہ والی گرم ہوا اوپر آتی ہے تو یہ ٹیمپریریلی ان بارش کے قطروں کو نیچے گرنے سے روکتی ہے۔ پھر کسی صورت میں جب یہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے یہ بھاری ہو جائے اور اوپر سے یا تو بجلی گر جائے، ان دونوں صورتوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر قطروں کی صورت میں نہیں آتا بلکہ پورا ایک ندی نالے کی طرح آسمان سے گرتا ہے، جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک میں نے پوری ٹیکنیکل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ لازمی اس کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ کلاؤڈ برسٹ کا جو بیسک فینومینا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ 2025 کے اندر یورپی تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے جرمن واچ، اس کے مطابق پاکستان جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ کلائمیٹ چینج جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا شکار ملک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 میں گلیشیئر کا پگھلنا شروع ہو گیا تھا، اور جو جھیل ہے اس کا پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا اور سیلابی صورتحال ہو گئی تھی۔ 2022 کے اندر تقریباً پاکستان کے 94 اضلاع میں سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، 1700 اموات ہوئیں، 76 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 30 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا۔ ابھی جو صورتحال ہوئی ہے وہ مینگورا میں بونیر شہر ہے، اس کے آگے ایک اور علاقہ ہے جو کہ پہاڑ کے دامن میں موجود ہے، بشونے۔ اب بشونا کے اندر جو ہے حکومت کی طرف سے وارننگ بھی گئی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہاں پر کسی بھی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ پچھلے 50-60 سالوں میں آج تک ایسا ہوا نہیں تھا، اس لیے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، مگر اس بار ہو گیا۔ تو یہ جو بشونے کا علاقہ ہے یہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ گرم ہوا نیچے سے اٹھتی ہے اور اگر وہ بادلوں کے ساتھ ٹکرا جائے اور تو وہ بارش کے قطروں کو نیچے آنے نہیں دیتی ٹیمپریریلی، اور جب وہ آتی ہے تو پھر اکٹھی آ جاتی ہے۔ آج بھی حکومت کے اعلانات کے باوجود بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ ان علاقوں میں گئے اور پھر مشکلات کا شکار بھی ہوئے۔ تو ابھی تک جو بشونے کا علاقہ ہے یہاں پہ 157 کے قریب جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ حکومت اگر وارننگ دے رہی ہے تو ہمیں ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، اور جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر حکومت بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ والے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو 50 یا 100 سال کے اندر نہیں ہوئے تھے، تو اب وہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ٹیکنیکل ویڈیو اور انالیسز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انٹرسٹنگ اور ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔